السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وسلم۔ جب ظلم و ستم اور بربریت کے یہ مظاہرے جن کا ہم نے ابھی ذکر کیا گزشتہ کلپس میں، یہ آئے روز بڑھتے ہی چلے گئے، تو اللہ رب العالمین کے حکم سے حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حبشہ کی جانب ہجرت کی اجازت عنایت فرمائی، کیونکہ حبشہ کا بادشاہ ایک رحم دل اور رعایا پرور حکمران تھا، اور اس سے یہ خطرہ نہیں تھا کہ وہ غریب الوطن مسلمانوں کو ستائے گا یا ان کی عبادت و تلاوت پر پابندیاں لگائے گا۔ چنانچہ 11 مرد اور 4 عورتیں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ایسی راہوں پر گامزن ہوئے جو کہ ان کے لیے ناآشنا تھیں۔ سمندر تک پہنچے تو ایک کشتی کرائے پر دستیاب ہو گئی اور اس پر بیٹھ کر حبشہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ مشرکین مکہ کو پتہ چلا تو انہوں نے ان کا تعاقب کیا، لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے ہی یہ لوگ ساحل کو چھوڑ گئے، اس لیے مشرکین کو خالی ہاتھ وہاں سے واپس آنا پڑا۔ یہ خوش قسمت صحابہ و صحابیات جنہوں نے سب سے پہلے ایمان بچانے کی خاطر ہجرت کی تھی، وہ 11 مرد اور 4 خواتین تھیں۔ انشاءاللہ اس کلپ سے ہم ان کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ان میں ایک تو سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دوہرے داماد اور تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے فضائل و مناقب انشاءاللہ ہم جہاں ان کا ذکر آئے گا وہاں تفصیل سے بیان کریں گے۔ دوسرے حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ ہم پیچھے کر چکے ہیں۔ حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی عنہ بچپن ہی سے غیر معمولی طور پر شجاع و بہادر تھے۔ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں یہ افواہ اڑ گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین نے پکڑ لیا ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا تو اسی وقت تلوار ہاتھ میں لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے۔ آپ نے ان کو اس حیت میں دیکھ کر پوچھا، ما شانک، کس طرح آئے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جس نے آپ کو گرفتار کیا تھا اللہ کے رسول، میں اس کا سر اتارنے آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشی کا اظہار فرمایا اور فرمایا، خدا کی راہ میں یہ پہلی تلوار اٹھی ہے۔ انتہائی تعجب کی، حیرانگی کی اور اس دور کی ماؤں کے لیے سبق کی بات کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اس وقت جب حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے یہ ننگی تلوار لے کر نکلے تھے اور آ کر کہہ رہے تھے کہ میں اس کا سر اتارنے آیا ہوں جس نے آپ کو گرفتار کیا، اس وقت حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر صرف 11 سال تھی۔ میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، ذرا سوچئے کہ کیا تربیت تھی اس زبیر کی کہ جو 11 سال کی عمر میں کہہ رہا ہے میں رسول اللہ کے دشمن کا سر اتار دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح بچپن میں ان کے ساتھ ایک اور لڑکے کی لڑائی ہو گئی تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا بازو ہی توڑ ڈالا۔ اس لڑکے کو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لایا گیا تو انہوں نے پوچھا، اس کو کیا ہوا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ شامت کا مارا آپ کے بیٹے زبیر سے لڑنے کی غلطی کر بیٹھا تھا۔ اس پر حضرت صفیہ نے اس لڑکے سے کہا
کیف وجدت زبرا اقتا حسبته ام تمرا ام مشمعلا سقرا. انہوں نے پوچھا کہ تو نے زبیر کو کیسا پایا؟ پنیر کے ٹکڑے یا کھجور کی طرح، زود ہضم یا بھڑکے ہوئے شکرے کی طرح ناقابل تسخیر. یہ سوال کر رہی ہیں، ماں سوال کر رہی ہیں. اللہ اکبر. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں یہ جو کیفیت تھی یہ اس لیے تھی کہ والدہ نے ان کی تربیت ہی اس پر کی تھی. وہ خود حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعض مرتبہ اتنا مارتی کہ لوگ چیخ اٹھتے ہیں کہ آپ تو اس لڑکے کو مار ہی ڈالا. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ جواب دیتی ہیں کہ میں اس کو اس لیے مارتی ہوں کہ اسے عقل آ جائے اور بڑا ہو کر شور مچاتے لشکروں کی قیادت کر سکے. اللہ اکبر. یہ ان ماؤں کا، اس ماحول کا، اس وقت کا تقاضا تھا. آج کی ماں بھی اپنے بچے کو بہادر اور شجاع بنا سکتی ہے، اگرچہ اس انداز میں نہیں بنا سکتی، لیکن آج کے ماحول کے مطابق بھی اپنے بچوں کو بہادری سکھائی جا سکتی ہے. اس پر ہم انشاءاللہ پھر کبھی گفتگو کریں گے. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار سابقین اولین میں سے ہوتا ہے، یعنی پہلے اسلام قبول کرنے والوں. یہ لڑکپن کی عمر میں ایمان لائے اور تمام غزوات میں شامل ہوئے. غزوہ احزاب میں ان کی شجاعت کی داد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل نبی حواریا وحواری زبیر، کہ ہر نبی کا ایک نہ ایک مخلص ساتھی ہوا ہے اور میرا مخلص ساتھی زبیر ہے. اسی طرح حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ان کو بھی یہ اعزاز حاصل ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھی فرمایا. یعنی ایک روایت تو ہے کہ صرف حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ دوسرے صحابی یہ ہیں جن کو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فدا کا امی و ابی، تجھ پر میرے ماں باپ قربان. سبحان اللہ. یہ کیفیت صحابہ کی کیسی حضور سے محبت تھی کہ ساری کائنات کے نیک بزرگ اولیاء اللہ حضور کے دیوانے پروانے مستانے تو کہہ رہے ہیں کہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے رسول آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہوں. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ان جانثاروں سے کہہ رہے ہیں کہ تم پر تمہارے نبی کے ماں باپ قربان. جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں فاتحانہ شان سے داخل ہوئے تو حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کے میمنہ یعنی دائیں طرف کے امیر تھے، اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بائیں طرف کے قائد تھے. جب لڑائی تھم گئی تو آپ نے اپنے دستے مبارک سے ان دونوں کے منہ پر کپڑا پھیرا اور گرد و غبار صاف کیا. اللہ اکبر کبیرہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس شفقت و محبت نے ہی تو ایک عالم کو حضور کا گرویدہ بنا رکھا تھا. ایک شخص نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہاتے ہوئے دیکھا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ان کا سارا جسم زخموں کے نشانات سے بھرا پڑا ہے. جب اس نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان زخموں کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ سارے کے سارے زخم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جہاد کرتے ہوئے لگے ہیں. اللہ اکبر. اور پھر جب کچھ لوگوں کی ریشہ دوانیوں سے آنے والے وقت میں بعد کے وقت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جنگ چھڑ گئی جو کہ جنگ جمل کے نام سے مشہور ہے، تو اس وقت حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا. مگر جب دیکھا کہ مسلمان کی تلوار مسلمان کا گلا کاٹ رہی ہے تو دل برداشتہ ہو کر جنگ سے علیحدگی اختیار کر لی اور گھر کی طرف واپس ہو گئے.
راستے میں دشمنوں سے آمنا سامنا ہو گیا، ان ظالموں نے دھوکے سے اس شیر مرد کو شہید کر دیا اور اپنے اس کارنامے کی داد پانے کے لیے ان کا سر کاٹ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے آئے۔ خیال ان کا یہ ہوگا کہ اس اقدام سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ انعام سے بھی نواز دیں، مگر دربار مرتضیٰ سے ان کو جو انعام ملا وہ یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس نے صفیہ کے بیٹے کو قتل کیا ہے اسے خوشخبری سنا دو کہ وہ جہنمی ہے۔ اور یاد رکھیے، یہاں میں ایک بات کی وضاحت کر دوں، یہ جنہوں نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، یہ نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متبعین میں سے تھے اور نہ ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامیوں میں سے تھے۔ یہ وہ بدبخت گروہ تھا جنہوں نے یہ جنگ چھڑوائی تھی، جو اس جنگ کے چھڑنے کا سبب اور محرک تھے۔ یہ وہ سبائی فتنہ تھا جو وہاں سے شروع ہوا اور یہ وہی لوگ تھے۔ چنانچہ شہادت کے وقت حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 64 سال تھی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کے نقش قدم پر چلنا نصیب فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وسلم۔